بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل میں نسو ایک عورت نما آدمی تھا جس کی باریک آواز، بغیر داڑھی اور وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کی مساج کیا کرتا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے اور یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے وہ لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہتا۔ اور ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام آ گئی۔ حمام میں مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا بہت ہی قیمتی موتی کھو گیا ہے، لہٰذا بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا اور جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اے میرے مولا، میری لاج رکھ لے، بے شک ہر چیز سے تو واقف ہے۔ نسو ابھی دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ لہٰذا نسو نیم بری آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میری مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اب اس کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ نسو نے جتنا بھی اس غلط طریقے سے مال کمایا تھا وہ سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال لیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ لہٰذا ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، لہٰذا جب تک اس کا مالک نہ آ جائے میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد ایک تجارتی قافلہ رستہ بھول کر ادھر آ گیا اور جو سبھی پیاس کی شدت سے نڈھال تھے انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو اس سے سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا رستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی رستہ دکھایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں آ کر بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ کے محل تک پہنچے اور بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھجوایا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، برائے مہربانی دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے اور بھی کام ہیں، لہٰذا میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔ ناظرین، بادشاہ کو بہت تعجب ہوا مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بھی بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتا تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ اور جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے مالک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مندانہ طور پر نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں سے بخوبی واقف تھی، لہٰذا اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اور ناظرین، نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور وہی شہزادی جسے وہ عورت کا بیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، میں نے بہت ڈھونڈی مگر مجھے نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس ہی کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں جو تمہارے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کے نتیجے میں ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اور ناظرین، اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں اور تاریخی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بہت عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا اور جب اللہ کے خوف سے اس نے وہ کام چھوڑا تو اللہ نے اس کے رزق کے اسباب پیدا کر دیے اور یہاں تک کہ بادشاہت تک عطا فرما دی۔
اور ناظرین، حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑی تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اور ناظرین، اس طرح کے بہت سارے قصے ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی، تاریخی اور اسلامی منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔